جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر بقرہ عید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ ایک شخص ہے جس پہ زکوٰۃ فرض نہیں لیکن صدقہ فطر اس پہ واجب ہے۔ زکوٰۃ فرض نہیں اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے پورے سال کا گزرنا ضروری ہے اور صدقہ فطر کے لیے پورے سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ تو اگر اس کے بعد اتنی رقم ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے اور عید کے دنوں کے اندر اس کے پاس ہے تو اس شخص پہ صدقہ فطر واجب ہے، حالانکہ سال اس رقم پہ نہیں گزرا۔ تو اسی طرح جس شخص پہ صدقہ فطر واجب ہے اس پر عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربانی بھی واجب ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ ایسا مالدار ہے کہ اس نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن صدقہ فطر اگر اس پہ واجب ہے تو اس پر قربانی کے دنوں کے اندر قربانی بھی واجب ہے۔ اور یہ وجوب گھر کے ایک فرد پر نہیں ہے۔ اگر بیٹا اس حیثیت کا ہے، بالغ ہے، بیٹی کے پاس 1 تولہ آدھا تولہ سونا ہے، واجب ہے، میاں بھی ہے، بیوی بھی ہے، ابا بھی ہے، اماں بھی ہے، تو ان سب کی اگر حیثیت ایسی ہے کہ ان پہ صدقہ فطر واجب ہے تو سب پر علیحدہ علیحدہ قربانی بھی واجب ہے۔ سارے گھر کے لیے ایک قربانی کر دینا یہ کافی نہیں۔ اور سبحان اللہ، بات خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے خوشحالی دی ہوتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ایسی ہے جو ان 3 دنوں میں نصیب ہوتی ہے، پورے سال میں نصیب نہیں ہوتی، اور نیکی بھی ایسی کہ ہر بال پہ نیکی ہے، تو وہ کیوں نہ ہو کہ اس موقع پہ یہ نیکی کثرت سے کی جائے۔ تو پھر وہ قربانیاں کثرت سے کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے، اولیاء اللہ کی طرف سے، اپنے گئے ہوئے ماں باپ کی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے، اور یہ ساری قربانیاں نفلی ہوتی ہیں۔ کمائی کا موسم ہے، ایسی نیکی کا موسم پھر 1 سال کے بعد نصیب ہوتا ہے، اللہ نے خوشحالی دے رکھی ہے، تو ایسے لوگ کثرت سے قربانی کیا کرتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پہ ایک مرتبہ 100 اونٹ ذبح کیے۔ سبحان اللہ۔ کوئی کہے کہ معاشی طور پہ اس کا تو بڑا نقصان ہوتا، اتنی رقم جو ہے وہ خیرات کر دیتے، کسی کی شادیاں کرا دیتے، کسی کا علاج کرا دیتے، کوئی مسجد بنا دیتے، کوئی ہسپتال بنا دیتے، حالانکہ اس وقت اقتصادی اور معاشی حالت کیا تھی، لیکن اتنی کثرت سے قربانی، سبحان اللہ۔ اور یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور سچی بات ہے کہ مسلمان کی تو ایمان ہے، وہ مولا راضی ہو گیا تو ساری معاشی اور اقتصادی مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں، اور اگر وہی ناراض ہو گیا تو اقتصادی اور معاشی کے جتنے نقشے ہیں وہ بنے بنائے بھی اجڑ جائیں گے، ساری پلاننگ فیل ہو جائے گی۔ اور اصل مقصود اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے حکم کی عظمت کتنا ہے، اس نیکی کی عظمت کتنی ہے، جس قدر اس کے عظمت اور اہمیت سے کرے گا اللہ کے یہاں اس پر قبولیت ملتی ہے۔ تو یوں قربانیاں مسلمان اس موقع پہ کثرت سے کرتے ہیں۔ تو جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر بقرہ عید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اگر اتنا مال نہ ہو جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں، لیکن پھر بھی اگر کر دے تو بڑی ثواب کی بات ہے۔ میں نے عرض کیا، نابالغ اولاد کی طرف سے، بچی کی طرف سے، بچی کی طرف سے، ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہے، سعادت مند اولاد کے پاس خوشحالی ہے ان کی طرف سے بھی کرتا ہے، ایصال ثواب انہیں ملتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے، اور امت، سبحان اللہ، امت کا یہ فرد اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرتا ہے۔
کچھ قربانی تو گھر میں کر لیتا ہے، اور سبحان اللہ کچھ قربانیاں دور دراز علاقوں میں کرتا ہے، اور غریب اور ضرورت مند لوگوں تک اس کی گوشت بھی پہنچ جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم تو یہاں کئی سالوں سے الحمدللہ یہاں قربانیاں کر رہے، اور شام کے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی، برما کے مسلمانوں کے لیے بھی الحمدللہ پچھلے 3-4 سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ اس سال بھی ہو رہا، برما کے مسلمانوں کے لیے، وہاں جہاں برمی بھائیوں کے لیے بنگلہ دیش کے بارڈر پہ 1000 گھر ہم نے بنائے، 1000 گھر۔ وہاں گھر جو بنتے ہیں وہ لکڑیوں کے بنتے ہیں، تو 1000 گھر بنے۔ تو الحمدللہ پچھلے چند سالوں سے وہاں ان کے لیے قربانی بھی ہو رہی ہے ترکی اداروں کے واسطوں سے، اور شام میں تو الحمدللہ ترکی اداروں کے واسطے سے یہ سلسلہ چل ہی رہا ہے، جہاں بیوہ بھی ہیں اور یتیم بھی ہیں، اور سبحان اللہ اس سے اسلامی اخوت کا جو ایک رشتہ ہے، اس رشتے میں ایک خوشبو اور بہار بھی آتی ہے کہ کہاں کا مسلمان اور کہاں کے مسلمانوں کو یاد رکھ رہا۔ رشتہ کیا ہے؟ ایمان اسلام کا ہے۔ تعلق کیا ہے؟ ایمان اسلام کا ہے۔ ان کا آپس میں یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ ایک بر اعظم کا دوسرے بر اعظم میں، ایک ملک کا دوسرے ملک میں یہ جو خدمت ہو رہی ہے، کس بنیاد پر؟ ایمان اسلام کی بنیاد پر۔ تو یہی تو مسلمانوں کی شان تھی، یہی تو اخوت اور پیار تھا۔ تو یوں اس انداز سے الحمدللہ مسلمان دور دراز علاقوں میں جہاں ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، کچھ اپنے گھر میں، تاکہ وہ شعار بھی زندہ رہے اپنے گھروں کے اندر بھی، تاکہ وہ جو قربانی کی ایک شکل ہے وہ بھی زندہ رہے، وہ بھی ایک دعوت ہے، پیغام ہے، وہ بھی ایک دعوت ہے، ایک پیغام ہے۔ تو اپنے گھروں کے اندر بھی اس کا کچھ نہ کچھ انداز ہو۔ سبحان اللہ، یہ شکر ہے، یہ وطن عزیز ہے، ورنہ دنیا میں تو اب مسلمانوں کے ہاں بھی یہ شعار آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور انہیں اس قربانی کی سعادت اپنی آنکھوں کے سامنے نصیب نہیں ہوتی۔ صفائی کے نام پر پتہ نہیں کن کن ناموں سے مسلمانوں کو ان دینی احکامات سے دور کیا جاتا ہے۔ ہم اور ابھی اشتہار دے رہے تھے تو ذرائع ابلاغ کی بہت ساری سائٹیں ہیں، انہوں نے اس اشتہار ہی کو ختم کر دیا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ان کے نظر میں گوشت اور پھر ذبح ہونا، اس سے انہیں خوف آتا ہے۔ ان کی نظر میں یہ قربانی ہی صحیح نہیں ہے کفار کے ہاں کہ ایک جانور کو اس انداز سے ذبح کیا جائے، ہاں اس انداز میں ذبح کیا جائے۔ اور کتنی نئی قسم کی مخلوق ہے، اسے قربانی کا گوشت کھانے بھی نصیب نہیں ہوتا، عجیب سی آتی ہے خوشبو، یعنی قربانی کے دن کے اندر بھی وہ مرغی کھا رہا ہوتا ہے، وہ مرغی کھا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ تھے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، تو فرمایا کرتے تھے حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، اب کے ہاں، ان کے ہاں یہ قربانی کا گوشت سبحان اللہ ایک خاص دعوت کے موقع پہ رکھا جاتا تھا، اور یہ حضرات گوشت کو سکھا کے پورا سال استعمال کرتے تھے۔ بلکہ اگر آپ 30 سال پیچھے چلے جائیں تو بڑی بوڑھیاں گوشت کو سکھا لیا کرتی تھی، دھاگوں پہ بار رکھتی تھی، اور پھر اس کو پورا سال کم از کم چند مہینے اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو آج شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ گوشت رکھا جاتا، اور جب کوئی خاص مہمان آتا، ان خاص مہمان میں مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جب وہ تشریف لاتے تو وہ قربانی کا گوشت ان کے ناشتے میں پیش کیا جاتا، اور وہ بھی بڑے شوق سے کھاتے، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں اس نے قربانی کر دی، ذبح کر دیا، اللہ نے کہا چلو یہ میری طرف سے انعام ہے، گوشت بھی تم کھا سکتے ہو، گوشت بھی تمہیں کھا سکتے ہو۔ تو یہ بڑی برکت والا گوشت ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی شفا ہوتی ہے، اس میں بڑی صحت ہوتی ہے۔ تو یہ عجیب مسلمانوں کے پاس دولت ہے، سبحان اللہ، نیکی بھی ہے، اجر بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اس گوشت کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص انعام بھی ہے گوشت کی شکل میں۔ تو یہ قربانی شاعر اسلام میں سے ہے، شاعر اسلام میں سے ہے۔ تو گھروں کے اندر بھی اس کا اہتمام ہو،
اور جب کثرت سے کر رہے ہیں تو اس طریقے سے دائیں بائیں اور دور دراز علاقوں میں اور اس طریقے سے اپنے مسلمان بھائی جو تکلیف اور آزمائش میں ہوتے ہیں ان کی خاطر بھی ان تک قربانی پہنچانا. اس سال ترکی ادارے، اب اندازہ لگائیں ترکیوں میں اتنی دینداری نہیں ہے، لیکن اللہ کی شان ان کے یہاں قربانی کا بڑا عجیب اہتمام ہے. یعنی اس دفعہ ایک ترکی ادارہ جو ان کے ہاں ایک مذہبی ادارہ کہلاتا ہے دیانت، جو پورے ترکی کے جن کے پاس مساجد ہیں، پوری ترکی کا نظام ان کے پاس ہے، سرکاری ادارہ ہے، وہاں کا مذہبی امور وزیر اس کا سربراہ ہوتا ہے. اس دفعہ پاکستان میں ہمارے ساتھ یعنی ہمارے تعاون سے پاکستان میں مل کر 1000 گائیں کر رہا ہے. 1000 گائیں، 1000 گائیں، تقریباً 7000 قربانیاں وہ پاکستان میں کر رہا ہے. اور ساری قربانیاں تقریباً سندھ کے اندر اور ان کے دیہاتوں کے اندر ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے. اسی طرح دوسرا ادارہ ہے ان کا ایک ہلال احمر جیسے ہمارا ہے TRC، تقریباً وہ بھی 600 گائیں ہمارے ساتھ مل کر. تو جہاں ہم وہاں قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں جب یہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم یہاں کے ضرورت مند مسلمانوں میں قربانی نہ کریں. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اس سے ایک بھائی چارگی اور ایک اسلامی رشتہ اس کے اندر استحکام ہو رہا ہوتا ہے. یہاں کے مسلمان وہاں کے مسلمانوں کی مدد کر رہے، وہاں کے مسلمان یہاں کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت کر رہے، مسلمانوں کی قربانیاں بھی ہو رہی اور الحمدللہ اس رشتے میں اور اس بھائی چارگی کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. تو قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر بقرہ عید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے. اگر اتنا مال نہ ہو کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہو تو اس پر قربانی بھی واجب نہیں، لیکن پھر بھی اگر کر دے تو بڑے ثواب کی بات ہے، بڑے ثواب کی بات ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا تذکرہ ہے. آپ آرام کیسے فرمایا کرتے تھے؟ آپ کی مجلس کا تذکرہ، آپ کی گفتگو کی کیفیات، اور آج یہ مجلس ہے آپ کے سونے کے تذکرے پر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے آرام فرمایا کرتے تھے؟ ظاہر ہے اس سے اچھا آرام کا طریقہ انسان کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. اس سے اچھا انسان کے لیے سونے کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. جو دنیاوی، اخروی، جسمانی، ظاہری، باطنی طور پہ جو فوائد اسے اس طریقے پہ نصیب ہو سکتے ہیں اور کسی طریقے پہ نصیب نہیں ہو سکتے. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آرام فرماتے اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے تھے اور یہ دعا پڑھتے: رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک. اے اللہ مجھے قیامت کے دن اپنے عذاب سے بچائیو. اللہ اکبر. جب آرام فرماتے دائیں کروٹ پہ آرام فرماتے اور اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے تھے. سونے کا آغاز اس طرح کرنا سنت ہے، بعد میں اگر کروٹ بدل دی جائے کوئی بات نہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا پڑھتے تھے اس میں عجیب عبودیت جھلک رہی ہے، اعلیٰ درجے کی عاجزی انکساری جھلک رہی ہے. عبودیت کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن اپنے عذاب سے بچائیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا 3 مرتبہ پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی بات نقل کی گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عام معمول تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہونے کے باوجود اس قسم کی دعاؤں کا پڑھنا ایک تو اظہار عبودیت تھا
کہ بندے کی شان یہ کہ وہ اپنے مولا کا منگتا رہے، مانگتا ہی رہے. اور دوسرا یہ کہ یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے، امت کی تعلیم کے لیے ہے. اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں کروٹ پر سونا بھی معلوم ہوتا ہے، اور یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دائمی معمول تھا. اس وجہ سے دائیں کروٹ پہ سونا مستحب بھی ہے، اور اس میں خاص مصلحت بھی اور اس کے فوائد بھی ہیں کہ انسانی جو دل ہے یہ بائیں طرف ہوتا ہے، اور جب آدمی دائیں کروٹ پہ سوتا ہے تو اس دل کے لیے بہت سہولت ہو جاتی ہے. اور بائیں کروٹ پہ سوئے تو سارا بوجھ اس دل پہ آتا ہے. تو میں عرض کروں یہ تو ایک فائدہ ہے، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک عمل میں اور ایک ایک ادا میں اتنے فوائد ہیں کہ آج کی دنیا کی سائنس کچھ فوائد تک رسائی کر پائی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اس سے بھی آگے کی بات ہے، اس سے بھی آگے کی بات ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز میں آرام فرمایا کرتے تھے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو کہتے اللہم باسمک اموت واحیا. جہاں وہ الفاظ حدیث کے آتے ہیں وہ بھی پڑھا کرتے تھے اور یہ بھی پڑھتے تھے اللہم باسمک اموت واحیا. اے اللہ تیرے ہی نام سے مرتا ہوں یعنی سوتا ہوں، اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوں گا یعنی سو کر اٹھوں گا. نیند موت کے مشابہ ہے، نیند موت کے مشابہ ہے. اس لیے سونے کو مرنے سے اور جاگنے کو زندگی سے تعبیر کر دیتے ہیں. اس لیے بھی سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹنا چاہیے کہ یہ سونا مرنے کا نمونہ ہے، اور جب مرے گا دائیں کروٹ پہ لیٹے گا. اور آج جو اس کی چھوٹی شکل ہے مرنے کی، سونا پھر اٹھ جائے گا، اس پہ بھی دائیں کروٹ پہ سونا چاہیے. اور جب جاگتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ایک وقت تھا مسلمان کا بچہ بچی بچپن میں ان دعاؤں کو معمول بنا لیا کرتے تھے. بڑے تو بڑے، میں عرض کر رہا ہوں مسلمانوں کے بچے اور بچیاں بچپن میں ان دعاؤں کو معمول بنا دیا کرتے. مائیں سلاتی دعا پڑھا کے سلاتی، اٹھاتی سب سے پہلے دعا پڑھایا کرتی تھی، اور اس کی برکت سے پھر زندگی بھر معمول ہو جایا کرتا تھا. اللہ حفاظت فرمائے. اب تو بچے سوتے ہیں تو ٹی وی دیکھتے دیکھتے اٹھتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کس حال میں اٹھتے. اللہم باسمک اموت واحیا. اس طریقے سے. اور ایک بہت بڑی یاد دہانی ہوتی ہے کہ جب سو رہا ہے تو کیا ہے، اے اللہ موت آپ کے نام سے. موت یعنی ایک مرتبہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں نہ اٹھوں، ہو سکتا ہے کہ میں نہ اٹھوں. موت، موت کا تذکرہ ہے سوتے وقت بھی. اور پھر جب اٹھتا ہے تو پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے موت کے بعد زندگی عطا فرمائی، اور وہ پاک ذات کی طرف قیامت میں لوٹنا ہے. اللہ کی شان ہے. قدم قدم پہ اس منزل کی ایسی یاد دہانی ہے. سو رہا ہے تو موت یاد دلائی جا رہی، اور آخرت کا اٹھنا یاد دلایا جا رہا. اور جب آدمی دنیا میں چھوٹے چھوٹے سفر کرتا ہے اور دعا پڑھتا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، وہاں کیا کہتا ہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اے اللہ ہم تیری طرف لوٹنے والے ہیں. یہ چھوٹا سا سفر تو ایک منزل تک ہے، لیکن مجھے اپنی زندگی کا ایک بڑا سفر بھی درپیش ہے. اے اللہ میں آپ کی طرف لوٹنے والا ہوں. یعنی ہر وقت اسے یاد دہانی کا جا رہی کہ سفر میں میاں
آگے جانا ہے، میاں موت کا پل پار کرنا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا بھی اہتمام فرماتے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو دونوں ہاتھوں کو دعا مانگنے کی طرح ملا کر ان پر دم فرماتے اور سورہ اخلاص معوذتین پڑھ کر تمام بدن پر سر سے پاؤں تک جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے. 3 مرتبہ ایسے ہی کرتے. سر سے ابتدا فرماتے اور پھر منہ اور بدن کا اگلا حصہ، پھر بقیہ بدن. کیا فرما رہی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جب بستر، ایک تو ہمیں یہ سبق ملا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر پہ جاتے تو دعا پڑھتے اللہم باسمک اموت واحیا، دائیں کروٹ پہ لیٹتے، دائیں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے. دوسرا، اللہ کی نبی کی زندگی یہ بتائی جا رہی، اما عائشہ فرما رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ یوں ہاتھ کرتے، دونوں ہاتھوں کو یوں ملا لیتے اور ملا لینے کے بعد قل هو اللہ پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے، قل اعوذ برب الناس پڑھتے. پھر آپ پھونک مارتے، اپنی ہتھیلیوں پہ پھونک مارتے. پھر ان دونوں ہتھیلیوں کو یوں سر سے لے کر یوں چہرے تک اور پورا جسم پہ اسے مل لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا کیا، پھر قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پھر اسی طریقے سے مل لیا. پھر ایسے ہی کرتے. یہ ایسا عمل ہے اگر ہم اس کا اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے معمول بنا لیں، دنیا کا کوئی جادوگر اور دنیا کا کوئی حاسد اور کوئی دنیا کا برائی چاہنے والا آپ کا نقصان نہیں کر سکتا. یہ جو آپ عاملوں کے چکر میں دوڑتے پھرتے ہیں نا، بس آپ ادھر بندش ہو گئی، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اثر ہو گیا، یہ تعویذ مل گیا، یہ یوں ہو گیا، یہ کھڑکی تیز تیز ہلنے لگ گئی، یہ پردے آج بہت حرکت کر رہا ہے، 3 مرتبہ کوے گھر میں آ گیا. بھائی ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ مسنون عمل ہے. اس کا اہتمام خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی کرائیں، اپنے بچوں سے بھی کرائیں. یہ مسنون، جو طاقت جو قوت نبی کے طریقوں میں ہے کسی تجربے میں نہیں ہے، کسی وظیفے میں نہیں ہے. یہ جو ایک جو نا وظیفہ، نیا وظیفہ، نیا وظیفہ، وظیفہ وظیفہ، یہ مسنون عمل میں جو طاقت اور قوت ہے کسی چیز میں وہ قوت اور طاقت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا، یہودیوں نے جادو کیا، اور اس زمانے میں وہ جادو کی انتہا پر پہنچے ہوئے تھے. اللہ کی شان، اللہ کی حکمت ہے کہ آپ پر اگر یہ چیز نہ ہوتی تو یہ امت کو وظیفہ کہاں سے ملتا. آیتیں آ گئی قرآن کی، آپ ان آیتوں کو پڑھتے چلے گئے اور آپ پر جو جادو کا اثر تھا زائل ہوتا چلا گیا. جب آپ جیسی پاکیزہ اور مبارک ہستی پر جادو کا اثر اتنا ہوا کہ آپ کوئی چیز رکھتے اور بھول جاتے بس، لیکن وہ جادو کتنا زوردار ہوگا. آپ جیسی پاکیزہ ہستی پر بھی اس کا اثر ہوا تو بتائیے یہ جادو کے توڑ کا کتنا بڑا نسخہ ہے، جادو کے توڑ کا کتنا بڑا نسخہ ہے اور اثرات ختم کرنے کا کتنا مؤثر وظیفہ ہے. لیکن آج طبیعت کوئی نئی چیز، جتنی نئی چیز اور جدت ہوتی ہے نا تو آدمی اس کی طرف، جاہل آدمی جو ہے اس کی طرف رغبت کرتا ہے. اگر کوئی بولتا نا 501 مرتبہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھنا، ہاں یہ کوئی خاص نسخہ ہے، کیونکہ گنتی بڑی خاص ہے، گنتی بڑی خاص ہے. اور کوئی کہہ رہے صلاۃ الحاجت پڑھ لو مصیبت گھڑی میں، اللہ کے نبی یہ پڑھا کرتے تھے، یہ بات دل قبول نہیں کرتا. اللہ کے نبی ہر مصیبت گھڑی میں حاجت پڑھا کرتے، یہ سمجھ میں نہیں آتی. کوئی نئی چیز ہاں یہ بہت فوراً قبول کرتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر پہ جایا کرتے تھے تو یہ 3 صورتیں پڑھ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں
کبھی کبھی آپ سورہ کافرون بھی پڑھا کر. ایک صحابی کہتے ہیں مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سوتے ہوئے ہمیشہ قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھ کر سویا کرو. تو آپ کبھی کبھی سورہ کافرون بھی پڑھ لیا کرتے تھے. کبھی آپ کا یہ بھی معمول تھا رات کے اندھیرے میں آپ الف لام میم سجدہ بھی پڑھ لیا کرتے تھے, سورہ ملک بھی پڑھ لیا کرتے تھے, یہ آیتیں بھی آپ, یہ صورتیں بھی آپ پڑھ لیا کرتے تھے. اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری آیات, سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے لے کر آخر تک, یہ بھی آپ آیت الکرسی کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. ان مسنون اعمال میں جو آسانی سے آپ معمول بنا سکیں اسے معمول بنا لیں. سب کر لینا ضروری نہیں, لیکن کچھ معمول بنا لیں, پھر اسے اپنی ساری زندگی کا معمول بنا لیں. تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو, اس کی بڑی برکت ہے. تھوڑا ہو ہمیشہ ہو, اس میں بہت آسانی. یعنی باوضو کر لینا, وضو رہنا آپ کا معمول تھا. دائیں کروٹ پہ سونا آپ کا معمول تھا. ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ دینا آپ کا معمول تھا. اس کے بعد دعا پڑھ لینا اللہم بسمک اموت واحیا آپ کا معمول تھا. تینوں کل یا چوتھی کل بھی ملا کر تین تین مرتبہ پڑھ کے اپنے جسم پہ مل لینا آپ کا معمول تھا. اور ایک مرتبہ حصار کر کے آیت الکرسی پڑھ لینا, یہ کوئی زیادہ معمول نہیں. یہ 2-3 منٹ لگتے ہیں, یہ 2-3 منٹ لگتے ہیں. اگر اس کا اہتمام خود بھی ہو اپنے اہل و عیال سے, تاکہ ہمارا یہ سونا غفلت والا نہ ہو. غفلت حدیث میں آتا ہے جب آدمی قرآن کی ایک سورت پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ اپنے فرشتے کو اس کی حفاظت کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں اس کی حفاظت, اور صبح تک وہ اس کی حفاظت کرتا ہے, صبح تک وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ معمولات کر کے سوتا ہے مسنون, تو ایک فرشتہ اس کے سرانے میں مسلسل اس کے لیے وظیفہ کرتا ہے. کیا وظیفہ کرتا ہے؟ اللہ اس کی بخشش فرما دے, اللہ اس کی بخشش فرما دے, اللہ اس کی بخشش فرما دے, اللہ اس کی بخشش فرما دے. مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے. اور بھائی عشاء کی نماز اہتمام سے پڑھ لی اور اس سنت کے مطابق سو گئے, صبح کی نماز جماعت سے اہتمام پڑھ لی, سچ بتاؤں رات بھر عبادت کا ثواب ملے گا, رات بھر عبادت کا ثواب ملے گا. کتنا آسان ہے. تو یہ تھوڑے سے معمول ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اختیار فرمایا کرتے تھے. تو ہم بھی ان میں سے کچھ معمول بنا لیں اور پھر ساری زندگی اس کا اہتمام کر لیں. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہو اور ان کے راستے کی پیروی کرنا چاہتا ہو تو فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ, تو اسے چاہیے کہ ان کی پیروی کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں, ان کا طریقہ کو اختیار کرے. فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ, اس لیے کہ جو زندہ ہے فتنے کا دور ہے تو ان پر فتنے کے اثرات سے انہیں امن کوئی نہیں. اور وہ کون لوگ ہیں جو پیروی کے قابل ہیں اور جو دنیا سے جا چکے ہیں؟ فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ساتھی پیارے صحابہ ہیں. کانوا افضل هذه الامہ, جو اس پوری امت میں سب سے افضل تھے. کانوا افضل هذه الامہ, اور ان کی شان یہ تھی ابرہا قلوبا, دل کے بہت نیک تھے. ابرہا قلوبا, دل کے بہت نیک تھے. واعمقا علما, اور علم میں بہت گہرائی تھی, ان کے علم میں بہت گہرائی تھی. اقلھا تکلفا, اور زندگی تکلفات سے خالی تھی. دل کے بہت نیک تھے, علم میں بہت گہرے تھے, اور تکلفات نہیں تھے. بناوٹی مصنوعی زندگی نہیں تھی, سیدھے سادی زندگی تھی, تکلفات سے خالی تھے. یہ اللہ کے نیک بندوں کے 3 خاص خوبیوں کا تذکرہ ہے. 3 خاص نیک, دل کے بڑے صاف, دل کے بڑے صاف.
اور علوم نبوت سے بہت گہرا تعلق، اور عام انسانوں کی طرح عام سی زندگی، تکلفات کوئی نہیں، سیدھی سادی زندگی۔ اختارہم اللہ لصحبت نبی، فرمایا اللہ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا۔ ایک موقع پر عبداللہ ابن مسعود فرمانا کہ اللہ نے ساری دنیا پہ نظر ڈالی اور پھر چناؤ کیا، جو صاف طبیعتیں سلیم الفطرت کے اعلیٰ معیار پہ نظر آئیں انہیں چن کر اپنی نبی کے صحبت میں بٹھا دیا، اور آج امت انہیں صحابی رسول، اصحاب رسول کہتی، اصحاب رسول۔ ساری دنیا کا چناؤ ہے اللہ کی طرف سے۔ ولی تو آدمی بن سکتا ہے، لیکن صحبت ربی اور صحابی یہ اب نہیں بن سکتا، یہ اب نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے چناؤ تھا جو ان حضرات کو نصیب ہوا۔ ولی تو آدمی بن سکتا ہے، ولی ابھی بن سکتی ہے، یہ راستہ کھلا ہے، لیکن صحابی رسول، ساری امت کے اولیاء اکٹھے ہو جائیں ایک صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ بد نصیب لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں بڑی گستاخیاں، بڑی بے ادبیاں پھیلا رکھی ہیں۔ کسی نے حضرت سفیان ثوری سے پوچھا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ عبداللہ ابن عمر ابن عبد العزیز، جو بعد کے صحابہ کے بعد کے دور کا ایک ایسا دور گزرا ہے جو عدل و انصاف اور کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ عمر ثانی کا دور ہے، ایسے عدل و انصاف کا دور تھا حضرت عمر ابن عبد العزیز کا۔ تو کسی نے سفیان ثوری سے پوچھا کہ عمر ابن عبد العزیز میں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، ان دونوں میں کون افضل ہے؟ ایک تابعی ہے، ایک صحابی ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرمانے لگے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ کے نبی کے ساتھ شریک اور جہاد کیا، اور جس گھوڑے پہ سوار تھے اس گھوڑے کے نتھنے میں، ناک میں جو مٹی پڑی ہے، عمر ابن عبد العزیز اس مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابی تو صحابی، صحابی تو صحابی ہیں۔ تو ایک صحابی کی عظمت، شان، درجہ، مقام ایسا ہے کہ ساری دنیا کے اولیاء اکٹھے ہو جائیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اختارہم اللہ لصحبت نبی، اللہ نے انہیں اپنی نبی کی صحبت کے لیے چن لیا، ولی اقامت دینی، اور اپنی دین کی حفاظت کے لیے انہیں اللہ نے پسند فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ جب دنیا میں دین پہ چلنا، اپنی زندگی کا خطرہ مول لینا تھا، ہر چیز خطرے میں، جان، عزت، آبرو، اپنے بیگانے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے۔ جس جماعت نے اس دین کو سنبھالا دیا اور جس جماعت کو اللہ نے اس سعادت کے لیے چنا، وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جماعت ہے۔ یعنی دین کو اس دور میں اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنی زندگی کی خطرے کے لیے پیش کرنا ہے۔ زندگی خطرے میں، بائیکاٹ تو چھوٹی بات تھی کہ گھر سے نکال دینا، خاندان سے نکال دینا، وطن سے نکال دینا، یہ تو ہر ایک کے ساتھ پیش آ ہی رہا تھا، ہر ایک کے ساتھ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہیں اور بڑی خوش پوشاک لباس پہنا کرتے تھے اور بڑی ہی خوشحالی کی زندگی اختیار کر رکھی تھی۔ ان کی والدہ بہت مالدار خاتون تھی، اور اس نے مکہ کے تاجروں سے یہ کہلا رکھا تھا کہ یمن سے، شام سے، یمن میں سفر ہوا کرتے تھے تاجروں کے عام طور پہ گرمیوں، سردیوں میں، اور شام میں سفر ہوا کرتے تھے عام طور پہ جسے کہیں کہ گرمیوں میں۔
تو کہا رکھا تھا کہ جو بھی بڑھیا چیز، لباس، جوتے، عطر وغیرہ لے کے آؤ تو پہلے میرے گھر آنا، تمہارے منہ بولے دام دوں گی، پہلے میری وہ چیز میرا بچہ استعمال کرے گا، پھر بازار میں فروخت کرنا۔ ایسے ناز و نعمت میں پلا ہوا نوجوان، اللہ اکبر، جس گلی سے حضرت مصعب گزر جاتے تھے تو بعد والا خوشبو سونگ کر پہچان لیتا کہ یہاں سے مصعب گزرے ہیں، یہاں سے مصعب گزرے ہیں۔ ایسی زندگی، اللہ کی شان، اسلام قبول کیا۔ اور پھر اسلام کیا قبول کیا کہ پھر انہی ماں باپ نے اس نوجوان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی، بیڑیاں ڈال دی، لیکن اسلام کے لیے یہ سب برداشت کیا۔ ساری زندگی کی وہ خوشحالی، اسٹیٹس، ناز و نعمت کے سارے سلسلے قربان۔ پھر اس نوجوان کو یہ سعادت ملی کہ مدینہ منورہ کی فضا کو سازگار کرنے کے لیے اللہ نے جو سب سے پہلا معلم بھیجا، سب سے پہلا داعی بھیجا، سب سے پہلے استاد بھیجا، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ خود اب تک نہیں گئے، بیت کی کچھ انصار سے، کچھ مدینہ والوں سے خود گئے نہیں، حضرت مصعب کو پہلے بھیجا، جاؤ تم وہاں فضا بناؤ، وہاں لوگوں کو قرآن سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ آپ پہلے چلے گئے تو سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جو داعی بنے، جو معلم بنے، جو استاد بنے، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب احد میں یہ نوجوان شہید ہوا، جھنڈا دائیں ہاتھ میں تھا، اسے کاٹ دیا گیا، بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، اسلام کا جھنڈا نہیں گرنے دیا، ظالموں نے اسے بھی کاٹ دیا، سینے سے یوں چمٹا لیا، لیکن جیتے جی اسلام کا جھنڈا نہیں گرنے دیا۔ خوبصورت اتنے تھے کہ آپ کی شکل سے بہت میل کھاتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ جب آپ شہید ہوئے تو احد میں یہ آواز لگ گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، یہ آواز لگ گئی۔ تو اس جماعت کا ہر فرد ہی غیر معمولی تھا، اس جماعت کا ہر فرد ہی نے غیر معمولی قربانیوں سے گزر کر اسلام کا یہ حسن جو آپ تک پہنچا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولی اقامتی دینی، اس جماعت کو اللہ نے اپنی دین کے لیے چن لیا۔ فارفوا لہم فضلا، تم ان کی فضیلت اور عظمت کو پہچانو، تم ان کی فضیلت اور عظمت کو پہچانو، واتبعوہم علی آثارہم، اور ان کے نقش قدم پہ چلو، اور ان کے نقش قدم پہ چلو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور فرمایا ایک گمراہ ہوگا۔ کہ یا رسول اللہ ان میں سے حق پر کون ہوگا، ان میں حق پہ کون ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، ان 73 میں اہل حق وہ ہوں گے جو میری سنتوں پہ چلیں گے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلیں گے۔ ما انا علیہ واصحابی۔ تو حق کا پیمانہ اور حق کا معیار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی کی سنتیں، نبی کی سنتیں، نبی کے طور طریقے اور صحابہ کی زندگی۔ صحابہ، قرآن نبی سے بڑھ کر بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور صحابہ سے بڑھ کر نبی کی زندگی بہتر بیان کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن کے گواہ اور نبی کی زندگی کے گواہ وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جنہوں نے زندگی کو اپنی آنکھوں سے قرآن کو عملی شکل میں دیکھا، پھر امت تک اس کو نقل کیا، نبی کی زندگی عملی طور پر دیکھی، پھر اس کو آگے پیش کیا۔ بس اوقات الفاظ میں غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں۔ مثلا میں ایک جملہ کہوں، روکو مت جانے دو، یہ میں جملہ گیٹ پہ کھڑے شخص کو دے دوں، روکو مت جانے دو، خطرہ ہے کہ وہ پڑھ لے روکو مت جانے دو، کتنا فرق ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں روکو اور وہ کہہ رہا ہے روکو مت جانے دو، لفظ تو وہی ہے،
میں نے لکھ کے بھیج دیا روکو مت جانے دو، اس نے پڑھ لیا روکو مت جانے دو. ہاں کتنا فرق ہو گیا. صرف حالانکہ الفاظ وہی ہیں، پڑھنے میں فرق ہیں، لیکن صحابہ رضوان اللہ اجمعین صرف انہوں نے نقوش نہیں پڑھے بلکہ عملی زندگی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی. اس لیے جو دین کا فہم صحابہ کا ہے وہ کسی کا نہیں. جو دین کا فہم صحابہ کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے. جو عمل انہوں نے دیکھا. ایک اردو کا جملہ ہے، یہ بچہ بیٹھا ہے اور ایک بڑے آدمی میرے پاس بیٹھے ہیں، میں اس بچے سے کہتا ہوں یہ تمہارا باپ ہے، اور ایک انداز یہ بھی ہے یہ تمہارے باپ ہے. یعنی یہ تمہارا باپ ہے کا ایک لفظ، ایک جملہ، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں کہ میں اس بچے کو خبر دے رہا ہوں یہ تمہارے باپ ہے. دوسرا میں حیرت کا اظہار کر رہا ہوں تمہارے باپ ہیں. یعنی یہ اتنے کمزور، تم اتنے صحت مند. حیرت کا اظہار بھی ہو سکتا ہے، دھمکی بھی ہو سکتی ہے تمہارے باپ ہے. یعنی ابھی تمہاری شکایت لگاتا ہوں. ہاں استفہام اور سوال بھی تمہارے باپ ہے. یعنی سوال کر رہا ہوں یہ تمہارے باپ ہے. یعنی جملہ ایک ہے یہ تمہارے باپ ہیں، لیکن اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. لیکن اس جملے کا صحیح مطلب کون سمجھ سکتا ہے؟ جو میرے پاس بیٹھا ہے، جو میری آنکھوں کی انداز بھی دیکھ رہا، پیشانی کے بل بھی دیکھ رہا، ہاتھوں کا اشارے بھی دیکھ رہا، آگے پیچھے کی بات بھی سن رہا، وہ اس جملے کا بہترین مطلب سمجھ سکتے ہیں. اس لیے بھائی قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کی زندگی ضروری ہے، اور نبی کی زندگی کے لیے صحابہ کی زندگی کا تعارف ضروری ہے. نبی کی حدیث بھی صرف ترجمے سے سمجھ میں نہیں آتی. دیکھو صحابہ نے اس سے کیا سمجھا. قرآن کے لیے صرف عربی کے الفاظ کافی نہیں. یہ دیکھو محمد الرسول اللہ نے اس کا کیا مفہوم بتایا، کیا مطلب بتایا. اس لیے کہ وہ بہترین گواہ ہیں اور انہوں نے عملی زندگی دیکھی. صرف نقوش نہیں پڑھے بلکہ اس نقوش پر عمل بھی دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیسے کیا، کس انداز میں قرآن کی اس آیت پہ عمل کیا. تو صحابی رسول فرمانے لگے کہ تم ان کی عظمت اور فضیلت کو پہچانو، واتبعوہم علی آثارہم، اور ان کے نقش قدم پہ چلو، وتمسکوا بما استطعتم من اخلاقہم وسیرہم، اور جتنا تم سے ہو سکے ان کی زندگی، ان کے اخلاق کو اپناؤ. فإنہم کانوا الہدی المستقیم، یہ لوگ سیدھے راستے پہ تھے، یہ لوگ سیدھے راستے پہ تھے. ان کے پیچھے چل پڑ رہے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. اللہ رب العزت حضرات صحابہ کی عظمت، محبت، عقیدت بھی نصیب فرما دے اور ان کی زندگی بھی نصیب فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حاجت پیش آتی تھی تو آپ 2 رکعت نفل کی نیت کرتے وضو کر کے اچھی طریقے سے، اور پھر یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اب تو مسلمانوں میں حاجت کے نفل کی رواج ہی ختم ہو گیا، رواج ہی ختم ہو گیا. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بہت اہتمام سے یہ نماز سکھایا کرتے تھے. کوئی حاجت ہوتی 2 رکعت نماز پر اللہ سے حاجت پوری کرتے. اب تو اسباب کی دنیا اور مادیت نے ایسا گھیر رکھا ہے، مادیت نے ایسا گھیر رکھا ہے کہ اس غیب کی شان پر اور اس خزانے پر اور اس قدرت پہ نظر جاتی بھی نہیں کہ وہ بھی کچھ کر سکتا ہے. ساری توانائیاں اور ساری صلاحیتیں اور ساری نظریں انہی مادی اشیاء پہ چلی چلی. یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی سبحان اللہ، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا کی حقیقت سے اور اللہ کی قدرت اور طاقت سے باخبر اور کون ہو سکتا ہے. آپ کی زندگی میں جب کوئی حادث پیش آتی تو آپ نماز حاجت پڑھا کرتے تھے، نماز حاجت پڑھا کرتے تھے. اور اس سے بڑی تسلی ہوتی ہے، اس سے بڑی تسلی ہوتی ہے کہ اللہ سے حاجت مانگی. میرے عزیزو، درخت کا پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں حرکت کرتا، اور زمین کا ذرہ بھی اس کی حکم کے بغیر نہیں ہلتا، اور سمندر اور دریا کے قطرے بھی اپنی جگہ سے اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتے.
تو میری حاجت دنیا میں اس ذات کے سوا کون پوری کر سکتا؟ تو پہلے اس کا در کھٹکھٹانا چاہیے نا. ٹھیک ہے، تدبیر بھی اختیار کریں، اسباب بھی اختیار کریں، تدبیر بھی اختیار کریں، اسباب بھی اختیار کریں، لیکن نماز حاجت کے ذریعے اس کے در کو دستک تو دے دے اور اس کے سامنے اپنی حاجت تو پیش کرے. بیماری ہو گئی، حاجت کے نفل پڑھ لی. کوئی رکاوٹ ہو گئی، حاجت کی نہیں. یہ تو رونا ہے، پیٹ رہے ہیں، بندش ہو گئی، بندش ہو گئی، بندش ہو گئی. عاملوں کے گرد چکر پہ چکر ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہے، لیکن حاجت کی نفل کی توفیق کوئی نہیں. ارے میاں نماز حاجت پڑھ. چونکہ یہ پرانی بات ہے نا، کوئی پرانی بات، کوئی نئی بات ہونی چاہیے تاکہ میں وہ وظیفہ کروں. اگر اس کو بولو نا رات کو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے تو نے 501 مرتبہ، اور وہ بھی قبلہ کی طرف رخ ہو کے، نہ دائیں ہلنا ہے نہ بائیں ہلنا ہے، یہ وظیفہ پڑھ لو، پڑھ لے گا. اور جتنے وظیفے میں پابندیاں زیادہ ہوں گی بولے گا اتنا بڑا وظیفہ ہے. جتنے وظیفے میں پابندیاں زیادہ ہوں گی کہ اس رنگ کے ساتھ لکھا ہو اور اس کلر کے ساتھ لکھا ہو اور اس زعفران کے ساتھ لکھا ہو اور اس کو اس طریقے سے رکھنا، جتنی پابندیاں زیادہ اتنا اہتمام زیادہ. اور وہ نماز حاجت پڑھ، یار یہ تو پرانی بات ہے نا، یہ تو پرانی بات ہے. اس کا اہتمام، ارے میرے عزیزو، جو نبی کی سنت میں تاثیر ہے وہ کسی چیز میں تاثیر نہیں. جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں تاثیر ہے وہ اور کسی چیز میں تاثیر نہیں ہے. بندش ہو گئی، رکاوٹ ہو گئی، مسئلہ کھڑا ہو گیا، پریشانی آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وظیفہ دیا ہے نماز حاجت کا اہتمام کرو. وظیفہ دیا ہے دعاؤں کا خوب اہتمام کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا ہے صدقہ دے دو، خیرات دے دو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا در کھلوانے کے طریقے بتائے ہیں. اللہ رب العزت اس کا اہتمام نصیب فرما دے. فرمایا کہ کہا جاتا ہے کہ صاحب پردے میں بھی فتنہ ہو جاتا ہے، پردہ کرنے سے بھی فتنہ ہو جاتا ہے کہ برقع پہنا ہوا ہے اور فتنے میں مبتلا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بھی پردہ میں کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے. پردے کے اندر بھی فتنہ ہو جاتا ہے، برقع پہنا ہوا ہے، پردہ کیا ہوا ہے، پھر بھی فتنے میں مبتلا ہے. تو جواب یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ پردے میں بھی کوتاہی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اگر پردہ صحیح ہوتا یہ مصیبت نہ آتی. تو اس فتنے کی وجہ پردہ نہیں ہے، اس فتنے کی وجہ پردے میں کوتاہی ہے. پردے میں کوتاہی ہے، یعنی پردے میں کچھ بے پردگی ہوتی ہے تب فتنہ ہوتا ہے. اگر پردہ میں ذرا بے پردگی نہ ہو تو کوئی وجہ فتنے کی نہیں. جہاں پردہ نہیں ہوگا یا پردہ ہے اور پردے میں کوتاہی ہے تو وہاں فتنہ ہوگا. جہاں پردہ نہیں ہے وہ فتنہ ہے. یا پردہ ہے بظاہر، برقع بھی ہے، چادر بھی ہے، پردہ ہے، لیکن اس پردے میں کوتاہی ہے تب بھی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، تب بھی فتنہ ہو. بچپن ہی سے، شروع ہی سے اپنے گھروں کا ماحول ایسا بناؤ کہ اس چیز پہ آنا آسان ہو جائے. اگر یہ ماحول نہ بنایا اور پانی سر سے اوپر ہو گیا تو آدمی خون کے آنسو روتا ہے، روک نہیں سکتا، روک نہیں سکتا. ماحول بناؤ گھروں کا. اگر گھروں کا ماحول محبت سے، شفقت سے نہیں بناؤ گے تو کل اپنا بھی دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا. اگر گھروں کا ماحول دین کے مطابق نہ بنایا
تو کل اپنا بھی دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا. شادیاں ہیں، غمیاں ہیں، خوشیاں ہیں، اولاد کے لیے فیصلے ہیں. اگر دینداری میں دونوں مشترک نہ ہوئے تو کیا کریں گے؟ بچوں کی تعلیم کا مسئلہ، تربیت کا مسئلہ، شادیوں کے مسئلے، غمی خوشی کے مسئلے. تو اگر گھروں کا ماحول نہ بنایا تو مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. اپنا دین پہ چلنا بھی مشکل ترین چیز ہو جائے گی. حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنے گھروں کا ماحول بناؤ. یہ جو غلط فہمی ہے نا کہ پردے والے کے اندر، پردے والی بھی تو فتنے میں مبتلا ہے، پردے والی بھی تو فتنے میں مبتلا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس پردے میں کہیں کوتاہی ہو رہی ہے تبھی تو فتنے میں مبتلا ہے. اگر پردہ صحیح ہوتا تو فتنے میں مبتلا نہ ہوتے. وہ بھی کسی کوتاہی کی وجہ سے تو فتنہ میں ہے. کسی کوتاہی کی وجہ سے. تو اپنے گھروں کا ماحول شروع ہی سے بناؤ، بچیوں کا، بچوں کا، بڑوں کا ماحول بناؤ، ورنہ اپنا دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا. یہ غلط بات ہے کہ میں تو بھائی صحیح چل رہا ہوں. ارے میاں، میرا صحیح چلنا کافی نہیں ہے، میرے گھر والوں کا صحیح چلنا بھی ضروری ہے. نرمی، وقت گزر گیا، اوقات وقت گزر جاتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، گھر والوں کی سوچ پختہ ہو جاتی ہے. حکمت کے ساتھ اپنے اخلاق سے انہیں اچھے ماحولوں میں لایا جائے، ترغیب دی جائے، محبت کی جائے. لیکن ہر وقت ایک دھن سوار ہو کہ میں نے اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنا ہے. بے فکری اور غفلت نہ ہو. اگر بے فکری اور غفلت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے احکامات کی عظمت نہیں ہے. یہ خود جو چل رہا ہے یہ رسمی اور رواجی اور ماحول کی وجہ سے چل رہا ہے. اگر اللہ کے حکموں کی عظمت ہوتی تو یہ اپنے پیاروں کے اندر اس کوتاہی کو دیکھ کر کہاں برداشت کر سکتا؟ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اتنی بڑی بربادی ہو رہی ہے. تدبیر کرتا ہے بھئی. آگ لگی ہوئی ہو نا، آگ لگی ہوئی ہو تو آدمی اپنی پوری توانائی لگاتا ہے اس کو بجھانے کی، اور اگر نہیں بجھا سکتا تو دائیں بائیں لوگوں کو مدد کے لیے بلاتا ہے. پھر بھی اگر بات نہیں بنتی تو آخری درجہ کیا ہے؟ اپنا سامان اٹھائے اور ایک طرف ہو گئے. یہ آخری درجہ ہے. تو اگر گناہ کی آگ میرے گھر میں لگی ہے تو پہلی کوشش کیا ہے کہ میں نے اس آگ کو بجھانا. دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے دائیں باؤں سے مشورہ کرنا ہے، حکمت معلوم کرنی ہے کس طریقے سے آگ کو بجھایا جائے. پھر یہ تیسرا درجہ ہے کہ بھائی میں تو کم سے کم اس گناہ میں شریک نہیں ہو سکتا. بس آخری درجہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب پردے میں بھی تو فتنہ ہو جاتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بھی پردے میں کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی پردے میں کچھ بے پردگی ہوتی ہے تب فتنہ ہوتا ہے. اگر پردے میں ذرا بے پردگی نہ ہو تو کوئی وجہ فتنے کی نہیں. بے پردگی کے بہت برے نتائج ہو رہے ہیں، اور یہ کم عقل اور بدفہم لوگ اس وقت سمجھیں گے جب بات ہاتھوں سے نکل جائے گی. بے پردگی کے بہت برے نتائج ہو رہے، اور یہ کم عقل اور بدفہم لوگ اس وقت سمجھیں گے جب بات ہاتھ سے نکل جائے گی. اس وقت تو دماغ کو چڑھ رہی ہے، بدحواس ہو رہے ہیں، مگر یہ نشہ بہت ہی قریب اتر جانے والا ہے.
بہت نقصان. بے پردگی سے کسی گھر میں سکون نہیں رہتا، کسی گھر، اور کہیں اعتماد کی فضا نہیں رہتی، باہمی اعتماد کی فضا نہیں رہتی. بدگمانی ہوتی، بدگمانی. جب معاشرے میں بے پردگی عام ہو جائے تو بدگمانی ہوتی. بعض عورتیں جو متشرع ہیں وہ سب نامحرموں سے پردہ کرتی ہیں، حتیٰ کہ چچا زاد بھائی سے بھی ان کے اوپر بڑے تان ہوتے ہیں کہ بھلا بھائی سے بھی کہیں پردہ ہوتا ہے. عورتوں کے نزدیک چچا کا لڑکا ایسا ہے جیسے سکا بھائی. ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سکا بھائی ہے، لیکن ایسا بھائی ہے جو سگ سے ماخوذ ہے، جو سگ سے محفوظ ہے. الف جو آخر میں لگا ہوا ہے وہ ایسا ہے جیسے بڑی ہانڈی کو ہنڈا کہہ دیتے ہیں، اسی طرح یہاں سگا کے میں نے بڑا سگ ہے. ہاں خطرہ ہے، اس لیے کہ بے پردگی سے جو قریبی رشتہ داروں میں خطرہ ہوتے ہیں وہ باہر سڑک پہ چلنے والے کے تھوڑی ہوتے ہیں. اس لیے کہ اس کی تو رسائی مشکل ہوتی ہے، اس کو تو ملنے میں حجاب ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو تو وہاں تک پہنچنے میں بہت رکاوٹیں اٹھانی پڑتی ہیں. لیکن جب رشتہ دار جن سے پردہ فرض ہے، جب وہاں پردہ نہیں ہوتا تو وہاں خطرات زیادہ ہوتے، اس لیے کہ وہاں رسائی آسان ہے، وہاں ملنا آسان ہے، وہاں پہنچنا آسان ہے، وہاں بات چیت آسان ہے، وہاں اختلاط آسان ہے، اس کے خطرات زیادہ ہیں. کوئی قیمتی پرندہ ہو نا اور اس کے اندر اڑنے کی صلاحیت ہو تو اسے پنجرے میں بند کر دیتے، پنجرے میں بند کر دیتے، کہیں اڑ نہ جائے. بلکہ ایک اور بات، سونا نا، سونا بہت قیمتی ہے، اسے آپ سنبھال کے رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں. حالانکہ اس سونے میں اڑنے کی صلاحیت بھی نہیں، بھاگنے کی صلاحیت بھی نہیں. اللہ نے عورت کو دنیا کے تمام ساز و سامان سے زیادہ قیمتی بتلایا اور اس میں اڑنے کی صلاحیت بھی ہے. اس کے اندر دوسروں سے مانوس ہونے کی صلاحیت بھی ہے. صلاحیت بھی ہے. تو بتائیے اس کی حفاظت کتنی ضروری ہے، اسے سنبھالنا کتنا ضروری ہے. عورتیں تو عورتیں، ایسے پردے سے مرد بھی خفا ہیں. کسی نے ہمت کر کے اپنے قریبی نامحرم رشتہ داروں سے پردہ شروع کر دیا. اب چاروں طرف سے اعتراض کی بھرمار ہے. ایک صاحب کہتے ہیں میاں کچھ نہیں، اب عزیزوں میں آپس میں محبت ہی نہیں رہی. دوسرے صاحب بھی کہنے لگے ان کے گھر جائیں تو کیا دیواروں سے بولیں گے. یعنی جب تک عورتوں سے مذاق نہ ہو مزہ ہی نہیں آتا، گھر میں رونق ہی نہیں ہوتی. اور ایسے کم عقل ہیں، دوسرے تو بزے ہنسی خوشی باتیں کرتے ہیں دوسروں سے، اور اپنی جو ہے اسے ہر وقت موڈ میں رہتے، ہر وقت موڈ میں رہتے.
دوسروں سے بڑی گپ شپ، وہ بھی فری یہ بھی فری، اور جب اپنوں کی باری آتی تو موڈ خراب ہو جاتا۔ شریعت کا ہر حکم کے پیچھے حکمت ہے، اور شریعت کے ہر حکم کے پیچھے شفقت ہے، اور شریعت کے ہر حکم کے پیچھے رحمت ہے، اور شریعت کے ہر حکم کے پیچھے میرے اور آپ کی بھلائی ہے، اور شریعت کے ہر حکم کے پیچھے دور اندیشی ہے، اور شریعت کے ہر حکم کے پیچھے میرے اور آپ کی دنیا آخرت کی فلاح۔ ہم وہاں تک نہیں پہنچتے جہاں شریعت کے حکم کی نظر ہوتی ہے، ہم وہاں نہیں پہنچتے۔ بڑی خیر ہے، بڑی خیر۔ تو دوسروں سے گھر میں جائیں گے تو بھائی دیواروں سے بولیں گے، اب ہم ان کے یہاں جانا ہی بند کر دیں گے۔ سبحان اللہ، کیا عزیزوں کے تعلقات آپس کا میل جول بے پردگی ہی پر موقوف ہے؟ اگر یہ میں نے ہے تو نعوذ باللہ اللہ میاں پر اعتراض ہے کہ ایسے قریبی رشتہ داروں کو بھی نامحرم قرار دیا، استغفر اللہ۔ مگر اسی میں بعض ایسے ہمت والے بھی ہیں اور ہمت والیاں بھی ہیں، چاہے کوئی ہو وہ کسی نامحرم کے سامنے نہیں آتی، چاہے کوئی برا مانے یا بھلا مانے۔ ہمت والے بھی ہیں اور ہمت والیاں بھی ہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، ایک اللہ کی پرواہ، ایک اللہ کی پرواہ۔ اور اکثر جگہ تو پردے کی ایسی کمی ہے کہ محرمیت کچھ نہیں، دور دور کے رشتہ داروں کو بے تکلف گھروں میں بلا لیتی ہیں اور بے محابہ ان کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ بالکل حرام ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ انہیں تنبیہ کریں اور سب نامحرموں سے پردہ کروائیں۔ اگر کسی کو ناگوار ہو تو بلا سے کچھ پرواہ مت کرو، ہرگز ڈھیلا پن نہ برتو، بلکہ مردوں کو چاہیے اگر کوئی نامحرم رشتہ دار عورت ان سے پردہ نہ کرے تو وہ خود ان سے چھپا کرے۔ اچھا، یہ بھی ضروری ہے۔ عورت کو تو آپ بڑا منع کر رہے ہیں کہ پردہ کرو پردہ کرو، اور خود صاحب سب سے مل رہے ہیں، تو یہ کیا مطلب ہے؟ خود بھی تو پردہ کرے دوسروں سے۔ اگر کوئی نامحرم عورتیں نہیں کرتی، اسے کرنا چاہیے، اسے کرنا چاہیے۔ اگر کوئی برا مانتا ہے تو مانا کرے، کچھ پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ برا مان کر کوئی کرے گا کیا؟ اچھا ہے سب چھوڑے، کوئی اپنا نہ رہے، یوں ہی تعلق خلق سے کٹے۔ جب کوئی اپنا نہ رہے گا اور سب توقع منقطع ہو جائے گی، تب تو سوچے گا بس اب تو اللہ میاں سے تعلق پیدا کر لینا چاہیے۔ اللہ سے تعلق، اب اللہ کے بنو، جتنے تعلقات کم ہوں اتنا ہی اچھا ہے۔ بھائی یہ تو سوچو کسے کسے راضی کرو گے؟ راضی تو ایک ہی ہوتا ہے، کئی تو راضی ہوا نہیں کرتے، تو بس ایک اللہ ہی کو راضی کر لو۔ بہت سے آدمیوں کہاں تک راضی رکھو گے؟ تو اس کی پرواہ نہ کرو کہ لوگ برا مانیں گے۔ بہت نقصانات، اس بے پردگی نے معاشرے کو تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر دیا، بربادی کے کنارے پہ کھڑا کر دیا۔ مخلوط محفلیں اور مخلوط نظام زندگی اور مخلوط نظام تعلیم بربادی ہے، ہلاکت، برباد کر کے رکھ دیا۔ اور یہ گناہ ایسا ہے کہ آہستہ آہستہ اس گناہ کا احساس بھی ختم ہو گیا، احساس بھی ختم ہو گیا۔ اور یہ احساس کیسے ختم ہوا کہ جب بچپن ہی سے بچے بچیاں ساتھ پڑھتے پڑھتے جوان ہوئی تو انہیں اس گناہ کا احساس کہاں؟
جب بچپن ہی سے ساتھ پڑھتے پڑھاتے رہے، اب اس گناہ کی برائی کہاں؟ زندگی اسی میں گزری ہے، پلے بڑے اسی میں. اب تو کوئی اس کے خلاف کہے تو طبیعت بڑی چبھتی ہے، طبیعت میں بہت بھاری لگتا ہے. یہ کیسے؟ زندگی ایسی گزری. تو اپنے ماحولوں کو بناؤ، اپنے گھر والوں کا ماحول بناؤ. اگر نہ بنایا تو ہمارے لیے دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا، مرد کے لیے دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ زندگی اکیلے نہیں گزرتی، زندگی اکیلے نہیں گزرتی. 10-20 معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں گھر والوں کے فیصلے بھی ساتھ کرنے پڑتے، تعلیم کے ہیں، تربیت کے ہیں، غمی خوشی کے ہیں، شادی بیاہ کے ہیں، تقریبات کے ہیں. تو اگر ان دونوں کی سوچ ایک ہوگی تب تو فتنوں سے بچو گے، ورنہ مشکل ہو جائے گا. ورنہ آدمی ہتھیار ڈال دیتا ہے، ورنہ ہتھیار ڈال جاتا ہے. اور خواہشات کی زندگی میں اکثریت ہوتی، بچہ بھی ادھر ہو گیا، بچی بھی ادھر ہو گئی، بیوی بھی ادھر ہو گئی، یہ بیچارہ اکیلا کھڑا ہے. خواہشات کی زندگی میں اکثریت ہوتی، یہ اکیلا کھڑا ہے بیچارہ. اور جب موقع تھا سنبھالنے کا نہیں سنبھالا، آج اکیلا کھڑا ہے، سب اسے کوس رہے. تو حکمت کے ساتھ گھروں کا ماحول بننا چاہیے، حکمت کے ساتھ. اللہ بھائی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے.